الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور پہلا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی ہر لمحہ ہر گھڑی برکتوں اور رحمتوں والی ہے۔ اس ماہ میں جو بھی سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کے بدلے میں رب تعالیٰ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر سجدے کے بدلے سرخ یاقوت کا محل اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ بد نصیب اور بدبخت شخص ہوگا جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت یا اپنے آپ کو نہیں بخشوایا، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے اس ماہ میں، اور افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم ایک خاص عمل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یہ اسم ہے جو بڑے کمال کا اسم ہے، رب تعالیٰ کا اسم ہے۔ اس اسم میں ظاہری اور باطنی امراض سے شفا ہے، اور بزرگان دین اور صوفیاء کا قول ہے اس اسم کی تجلی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ روزانہ کوئی شخص اس اسم کو 131 مرتبہ پڑھے گا، اس کو اپنے ورد میں رکھے گا، وہ ناگہانی آفات و اموات سے محفوظ رہے گا، اور اس شخص کو ایسا کوئی مرض نہیں لگے گا جس کا علاج نہ ہوتا ہو۔ اور اس کی صوفیہ فرماتے ہیں جو اس کی ریاضت بھی بڑی کمال کی ریاضت ہے، اور سالکین کے لیے تو اس کی ریاضت بہت ہی زبردست اور اعلیٰ ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی سلامتی کا موجب ہے، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ نفس کی ہلاکت کو بچاتی ہے۔ نفس کی ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ فی زمانہ فسق و فجور کا ہے، گناہوں اور معصیت کا ہے۔ جو اس کا عمل کرتا رہے گا وہ ہمیشہ سلامتی میں رہے گا، اس کے اعمال فاسد نہیں ہوں گے، اور ان تمام چیزوں سے، فسق و فجور اور گناہوں معصیت سے محفوظ رہے گا۔ وہ شخص ہدایت پہ رہے گا، رب عز و جل اس کو دینی اور دنیاوی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور اس کی ریاضت کرنے والا لوگوں کے لیے سلامتی بن جاتا ہے۔ اس اسم کی برکت سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، اور یہ صوفیہ کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی اسم کی تجلی تھی، جس کے سبب سے جو بیمار تھے وہ شفا یاب ہوتے تھے آپ کے دم سے، اور مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اس اسم کی برکت، اس اسم کی تجلی تھی۔ یہ بڑے کمال کا اسم ہے۔ جو شخص اس اسم کو کا 1.25 لاکھ نکال لیتا ہے وہ تمام تر موذی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ پریشانی بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسم ہے یا سلامو۔ یا سلامو کی ریاضت بندہ کرے اور روزانہ اس کو 131 مرتبہ پڑھے۔ اس کے لیے جو اجازت ہے، اگر آپ فقط 131 مرتبہ اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں
اس کی ریاضت رکھتے ہیں تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کا باقاعدہ چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، اس کی ریاضت کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اجازت بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو ورد میں اس چیز کو پڑھ رہا ہے تو وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد یہ کہ کسی کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ ہی کسی کے بارے میں وہ جو ہے اس وظیفے کو پڑھائی کر سکتا ہے، فقط اپنے لیے اس کی وظیفہ اپنے لیے کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی اور کے لیے اس نے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں، اس کے لیے پڑھائی وغیرہ کرنی ہے کہ کوئی بیمار ہے یا جو ہے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ضرور لیں، اس شخص سے اجازت لیں جو اس چیز کا عامل ہو، یا کوئی بھی جو ہے خلافت جسے عطا کی گئی ہوئی کوئی بھی خانوادہ ہو، ان سے آپ اس چیز کی اجازت لے سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔